جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت آپ چاہیں گے کہ دونوں جو سچویشنز ہیں اس وقت ایک صورتحال پنجاب کی ہے اور ایک صورتحال سوابی انٹرچینج پہ ہے، جہاں سے خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تمام سرکاری وسائل کے ساتھ اور اس آئین کا حلف جو ہے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اسے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا منصب جو ہے وہ اس ملک نے عوام نے جو ہے وہ سونپا ہے، دیا ہے۔ وہ کوئی تقریباً جب اس نے خطاب کیا تو وہاں پہ کوئی 7-8 ہزار لوگ تھے، اب اس وقت جو ہے وہ 2-2.5 ہزار لوگوں سے جو ہے وہ پنجاب کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ وفاق پہ، اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا ہے۔ میں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں پنجاب کے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے حقائق آپ کے سامنے میں رکھنے چاہوں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی دیر پہلے نعیم الحق صاحب نے جو گفتگو کی ہے میڈیا پہ، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہزاروں کارکنوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، ہمارے ہزاروں کارکنوں کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ چھاپے ڈالے گئے، اور خواتین کو ہراساں کیا گیا، بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ اور اس پریس ٹاک میں نعیم الحق صاحب نے جس طرح کی گھٹیا زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اس نے جتنے گھٹیا الفاظ جو ہیں وہ ادا کیے ہیں، میں نعیم الحق صاحب سے بھی اور دوسرے جو ان کے ترجمان ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کبھی بھی جو ہے وہ عمران خان کو پاگل خان نہ کہیں، جبکہ وہ ہے وہ پاگل ہی، بلکہ عمران خان صاحب کہیں، اور شیخ رشید صاحب کو بھی ہمیشہ شیخ رشید ہی کہیں، چیدہ ٹلی نہ کہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، یہ جو بھی ہماری طرف سے بات ہوتی ہے وہ رد عمل میں ہوتی ہے، نہ یہ ہماری تربیت ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہی کہا ہے، بلکہ جب کبھی بات ہوتی بھی ہے تو وہ اس بات کے اوپر انہوں نے کبھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آپ لوگ ہیں کہ جو تمام تر شائستگی کی، لحاظ کی جو ہے وہ حدود کو آپ پار کرتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر دوسری طرف سے بھی جو ہے وہ ایک رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نعیم الحق صاحب نے بھی، اور اس کے بعد جو ہے وائس چیئرمین پی ٹی آئی محترم شاہ محمود قریشی صاحب بھی، انہوں نے ہزاروں کا فگر جو ہے وہ استعمال کیا کہ جی ہزاروں کارکن ہمارے جو ہے وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور ہماری خواتین جو ہیں وہ گرفتار ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی بدسلوکی ہوئی ہے۔ تو میں یہ فگر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں کہ جو لاہور ریجن ہے اس میں سے جو ہے وہ 208 لوگوں کو جو ہے وہ نظر بند جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ گجرات سے 32 ہے،
اٹک سے 10 ہیں، فیصل آباد سے 39 ہیں، سرگودا سے 53 ہیں، ملتان سے 29 ہیں، ساہیوال سے 2 ہیں، ڈی جی خان سے 3 ہیں، بہاولپور سے 4 ہیں، اور یہ پورے پنجاب کا جو ٹوٹل ہے یہ 838 لوگ ہیں۔ آپ تو ہزاروں کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ جو ہے یہ 838 کی جگہ پہ 834 ثابت کر دیں آپ، 1000 بنا دیں آپ، تو یہ 838 لوگ ہیں۔ کوئی ایک نہ کسی خاتون سیاسی کارکن کے گھر پہ کوئی جو ہے وہ ریڈ ہوا ہے، نہ کسی خاتون کو جو ہے تھرو آؤٹ دی پنجاب جو ہے وہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بچوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر جو ہے ان کو جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ ملی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ آج کل جو ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 2 کو چھوڑے، 2 نومبر کی بات چھوڑے، کل پہنچے یہاں پہ، یعنی کل جب عمران خان صاحب نے ناشتے پہ اپنے کارکنوں کے بعد پریس ٹاک کی ہے، وہ ریکارڈ ہے آپ کے پاس، انہوں نے کہا کہ جی 2 نومبر کو چھوڑیں، کل ہر قیمت پہ بنی گالا جو ہے وہ پہنچے۔ آج جو لوگ پنجاب سے یا راولپنڈی ڈویژن سے یا ایون اسلام آباد سے جو بنی گالا اس کا جو ایریا ہے اس کے گرد جو ہماری جو اسلام آباد پولیس نے جو پکٹنگ کی ہوئی ہے، اس میں ٹوٹل 400-500 کے قریب لوگوں نے ٹوٹل وہاں پہ جو ہے اسٹرینتھ آج کی، یعنی عمران خان کی پورے پاکستان میں اس کال کے اوپر کہ یہاں پہنچیں، صرف 400-450 لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ اپروچ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے۔ ان میں سے کو تقریباً 60-70 لوگ جو ہیں وہ وہاں جانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور وہ بھی جس طرح کی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس سین کو، جو پی ٹی آئی کی جو وہ عہدیدار ہیں وہ ماسی مصیب تھے، وہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ کل بھی بدتمیزی کی تھی، آج بھی انہوں نے بدتمیزی کی، اور اس طرح سے جو ہے وہ کوئی 60 سے 70 لوگ جو ہیں یہ جو ہے وہ اندر جانے میں جو ہے وہ کامیاب، مہربانی کریں جی پیچھے خاموشی اختیار کر لیں بھائی، جانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ پلیز اب میں جی ماسی مصیبتیں وہ آپ نے دیکھا، یہ سب نے ہے جی نام ان کا آپ سب جانتے ہیں، خود ہی سیس کریں۔ اچھا میں آپ کے کویشچن میں آپ کے کویشچن میں واضح کرتا ہوں، کوئی کافی خواتین نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں سے الوی صاحب کو اور ایک صاحب جو ہے کراچی سے عمران اسماعیل صاحب، ان کو اریسٹ کیا تھا، وہ بھی اس وقت جب انہوں نے جا کے وہاں پہ دھرنا دے کے ٹریفک روکی تو انہوں نے وہاں ان کو اٹھایا تھا، لیکن بعد میں انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان صاحب نے ان کو رہا کروایا۔ 2 خواتین جو وہاں پہ ٹریفک روکنے کے لیے وہ بیٹھ گئی تھی سڑک کے اوپر، ان کو جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ تو اس طرح سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور عمران خان صاحب سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ ہے آپ کی اسٹرینتھ؟ 833 لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا، اور 400-500 آدمی جو ہے وہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ آج آپ کی کال کے اوپر ادھر پہنچا، یہ ہے آپ کی ٹوٹل اسٹرینتھ؟ اس کے اوپر آپ اتنی رعونیت سے اور اتنے تکبر سے کہتے کہ میں بند کر دوں گا، میں گنگ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ 3 سال سے جو ہے وہ آپ 2014 سے شروع ہوئے ہیں اور یہ 2017 آنے کو ہے، کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ بلیک میل کیا ہے؟ پنجاب کے 10 کروڑ عوام کو آپ نے یرغمال بنائے رکھا ہے 3 سال۔ ادھر جلسہ کرنا ہے جی میں نے، تو اچھا جی کریں جی، نہیں یہ اس جگہ پہ نہیں کروں گا، میں فلاں جگہ پہ کروں گا۔
نہیں میں وہ اسٹیڈیم جو ہے اس کی دیوار توڑ کے جو ہے وہ جلسہ کروں. ٹھیک ہے جی توڑ لیں کر لیں. میں جی ریلی جو ہے وہ شدرا سے لے کے آؤں گا فیصل چوک تک. جناب یہ بہت بڑا روٹ ہے, آپ مہربانی کریں اس کو تھوڑا کم کر دیں. نہیں جی میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے. وہ جناب اس کو جو ہے وہ دن کے ٹائم پہ نہیں جی رات کو ہی کرنا ہے. جو آپ نے کہا جو آپ نے کہا اس کو پنجاب کی حکومت نے اور پنجاب کی انتظامیہ نے جو ہے اس کو آپ کو موقع دیا. کیوں دیا موقع؟ کہ سسٹم جو ہے وہ سیف رہے, جمہوریت جو ہے وہ چلتی رہے. اس کی وجہ یہ کہ جمہوریت کی خاطر ہم نے قربانیاں دی ہیں. آپ تو عمران خان صاحب آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی آج اس طرح سے واویلا کر رہے ہیں, او جی ہمیں پکڑ لیا گیا ہے, او جی ہمیں کس قانون کے تحت پکڑا ہے. آپ کے جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے کسی کے گھر میں جو ہے وہ پولیس نے داخل ہو کے نہیں بلکہ ان کو جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا ہے. آپ کو تو علم نہیں ہے کہ کس طرح کے ظلم جو ہیں وہ اس ملک میں اور خاص طور پہ آمریت کے دور میں اور مشرف کے دور میں جو ہے وہ سیاسی کارکنوں سے ہوتے رہے ہیں. آپ کو ٹارچر سیلوں کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاسی کارکنوں نے اپنی جان پہ جھیل کے جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت کو زندہ رکھا اور دوبارہ اس ملک میں جو ہے وہ جمہوری دور کو جو ہے وہ لے کے آئے. اس لیے ہمیں تو اس بات کا درد ہے, ہمیں تو اس بات کی فکر ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ڈی ریل نہ ہو, ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اس ملک میں چلتا رہے. اس سسٹم کو چلانے کے لیے 3 سال آپ کی بلیک میلنگ اور یہ پوری قوم کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یرغمال بنائے رکھا. میں بند کر دوں گا, میں گنگ کر دوں گا, میں سنگ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اچھا جی ٹھیک ہے جی آپ کریں, یہ جمہوری حق ہے آپ کا, یہ آپ کا جو ہے یہ آئینی حق ہے, یہ آپ کا قانونی بھی حق ہے. لیکن آج اگر حکومت نے, اور یہ جمہوری حکومت کی رٹ ہے, ڈیموکریٹک حکومت کی جو اب وہ رٹ وہ سیاسی کارکنوں کے متعلق جو ہے وہ بالکل آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آمریت کے دور میں جو ہے وہ کس طرح کے جو ہے وہ حالات کا سامنا تھا. اور حالت یہ ہے کہ آپ کے آج 838 لوگ ڈیٹین ہوئے ہیں اور 400-500 لوگ آپ کے پاس پہنچے ہیں. اور پورے پنجاب میں 10 کروڑ کی آبادی ہے پورے پنجاب میں. آج پورے پنجاب میں جو ہے کسی جگہ پہ نہ کوئی پروٹیسٹ, نہ کوئی ریلی, نہ کوئی نعرہ, نہ کوئی ہڑتال. آپ چیک کر لیں پورا پنجاب, یعنی پورے پنجاب میں پتہ نہیں ہلا, پورے پنجاب میں. جبکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی روکے گا تو ہم وہیں پہ بند کر دیں گے. اور ہمارے پاس یہ رپورٹس تھی کہ آپ کا آج لاہور کو بھی جو ہے وہ بند کرنے کا پروگرام تھا, لیکن لاہور میں ایک دکان بھی جو ہے وہ بند نہیں ہوئی. تو یہ جو ہے یہ آپ کی طاقت ہے جس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ یرغمال بناتے ہیں اور اس طرح کی رعونیت کی بات کرتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. آپ صرف اور صرف آپ کی اگر طاقت ہے تو وہ جمہوریت سے ہے, آپ کی اگر طاقت ہے تو بیلٹ سے ہے, آپ کی اگر طاقت ہے تو پاکستان کے آئین سے ہے, آپ کی اگر طاقت ہے تو پاکستان کے قانون سے ہے, آپ کی اگر طاقت ہے تو پاکستان کی عدلیہ سے ہے. آج آپ کہتے ہیں وہ جی عدلیہ نوٹس لے, عدلیہ کو کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ عدلیہ کو یہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ آپ نے کس طرح سے کہا کہ میں اسلام آباد کو بند کروں گا اور اسلام آباد کو بند کرنے کے بعد میں وہاں پہ جا کے حکومت کو چلنے نہیں دوں گا, میں حکومت کو جو ہے وہ چلنے نہیں دوں گا. اور کس طرح سے جس دن آپ نے اسلام آباد کو بند کرنے کی بات کی اس دن کس طرح سے آپ کے جو نائب ہیں چیدہ ٹلی صاحب, انہوں نے کس طرح سے کہا کہ لاشوں کے بغیر کام نہیں بنے گا اور اگر کوئی لاش اور نہیں ملتی تو پھر مجھے ہی گولی مار دو. تو پھر اس کے باوجود جب آپ یہ کہیں کہ میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کروں گا
پاکستان کے کیپٹل کو جو ہے وہ بند کروں گا، پاکستان کا بطور ریاست جو ہے وہ پوری دنیا میں مذاق اڑاؤں گا، پاکستان کا بطور ریاست جو ہے وہ میں تماشا لگاؤں گا پوری دنیا میں حکومت کو جو ہے وہ چلنے نہیں دوں گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر کیا حکومت کے پاس پھر کوئی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پریونٹیو ایکشن لے، اور جو پریونٹیو ایکشن لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہاں، یہ پریونٹیو ایکشن یا اس قسم کے حربے ہمارے خلاف بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر ہم جب بھی نکلے ہیں اپنے لیڈر کے جو ہے وہ میسج پہ یا ان کی ڈائریکشن پہ، تو اگر ہم سے کچھ نہیں ہو سکا تو ہم نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ آپ کا تو یہ حال ہے کہ پورے پنجاب میں 10 بندے نہیں نکلے آگے کہ چلو جی ہم فلاں چوک میں جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آج آپ کے سامنے ہے، اور آپ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ تلاشی لیں گے۔ آج اگر بنی گالا کی تلاشی لی جائے تو وہاں سے جتنی چرس برآمد ہو، وہاں سے جتنی کوکین، وہاں سے جتنی ہیروئن برآمد ہو، وہاں سے شراب اور اسلحہ تو پہلے برآمد ہو رہا ہے، تو آپ پوری دنیا کو پتہ چل جائے اس حقیقت کا کہ جو ہے وہاں پہ بنی گالا میں جو ہے وہ جس قسم کے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ کی طاقت، آپ کا جو ایک لیڈرشپ مقام ہے وہ جمہوریت سے ہے، وہ اس سسٹم سے ہے، وہ اس آئین سے ہے۔ آپ اس کو اپنے پاؤں تلے جو ہے وہ روندنے کی جو ہے وہ بات نہ کریں۔ اب میں تھوڑی سی بات کروں گا جو 28 تاریخ کو جلسہ ہوا، اس جلسے کے متعلق میڈیا میں بعض لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے، یہ تو جلسہ کر رہے تھے تو آپ نے کیوں جو ہے وہ ان کو روکا، آپ کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنے جلسے کیے ہیں انہوں نے، یعنی 20 جلسے کیے ہیں پورے پنجاب میں، کبھی ان کو روکا؟ ہمیشہ ان کو جو ہے وہ فول پروف سیکورٹی دی۔ ان کو جو انہوں نے ریلی کی ہے شدرا سے جو ہے فیصل چوک تک، اسمبلی چیمبر تک، اس میں ان کو ہم نے یہ کہا کہ آپ صرف ایسا کریں کہ آپ ڈے ٹائم میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے تو رات کو ہی کرنی ہے۔ ان کو یہ کہا روٹ تھوڑا کم کر رہے ہیں، نہیں جی خبردار، ہم نے تو روٹ بھی اتنا ہی رکھنا ہے۔ اور تقریباً 6-7 ہزار جو ہے وہ پولیس کے نوجوانوں اور افسروں نے جو ہے وہ ڈیوٹی دی، اور ہر جلسہ ایک جلسے کی اجازت دیتے تھے، فول پروف سیکورٹی دیتے، اس کے بعد دوسرا جلسہ، ہر جلسے میں ما سوائے گالی گلوچ کے جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ جو آپ تصر دیتے ہیں جلسے بھرنے کا، جی ہمارے جلسے بڑے بھرتے ہیں، بھئی جلسے آپ کے بڑے بھرتے ہیں، لیکن آپ کے جلسے کبھی جو ہے وہ ٹرانسفارم تو نہیں ہوئے، ریفلیکٹ تو نہیں ہوئے، نہ وہ بلدیاتی الیکشن میں ہوئے، نہ وہ کبھی کسی ضمنی الیکشن میں ہوتے ہیں۔ تو جلسے جو آپ کے بھرتے ہیں نا، میں اس کی بھی آپ کو حقیقت بتا دوں بلا تبصرہ، اور اس کے اوپر میں اور کسی کوشچن کا جواب نہیں دوں گا۔ کل ہم نے آٹو شو کیا، ہمارے ایک دوست ہیں ملک نواز MP تو انہیں کاروں کا بڑا شوق ہے، تو کل ہم نے فیصل آباد میں آٹو شو کیا، اور کوئی تقریباً 100 کے قریب گاڑی جو ہے وہ انہوں نے، ہمارے ایک بار اسٹیڈیم ہے وہاں پہ، اس کے ارد گرد جو ہے انہوں نے 100 گاڑی، یہ فراری ہے، یہ فلاں گاڑی ہے، یہ فلاں گاڑی ہے، بڑی قیمتی گاڑیاں وہ لوگ وہاں پہ لے کے آئے تھے، اور ان کو جو ہے وہاں پہ انہوں نے کھڑا کیا تھا۔ اس کا افتتاح میں نے کرنا تھا۔ آپ یقین کریں، اور فیصل آباد میں جو آپ کے نمائندے ہیں، آپ کے صحافی بھائیوں سے آپ کنفرم کر لیں، میں جب وہاں پہ جو ہے وہ افتتاح کے لیے گیا تو ان گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے کم از کم 8-10 ہزار وہاں پہ ہمارے نوجوان، جن کی عمریں جو ہے وہ 18 سے لے کے 22-23-24 سال تک وہ وہاں پہ موجود تھے، اور وہ وہاں پہ انجوائے کے ماحول میں، انٹرٹین کے ماحول میں وہاں پہ موجود تھے۔ تو اسی عمر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے جلسوں میں بھی جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ وہاں پہ لوگ موجود تھے، تو یہی وجہ ہے، بڑا کوئی نہ کوئی دیکھنے آتے ہیں نا،
گاڑیاں دیکھنے بھی جب اگر اتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں تو اور چیز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اگر 8,000 تھے وہاں پہ تو وہ 16,000 ہو سکتے تھے، بلکہ 20,000 ہو سکتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جلسہ جو ہے یہ راولپنڈی میں کیا، راولپنڈی کے جلسے میں ان کا یہ پروگرام تھا کہ وہاں پہ کوئی 10-15,000 بندہ ہم اکٹھا کر لیں گے، کم از کم 3-4,000 بندہ انہوں نے اس طرح کا بلایا ہوا تھا، خیبر پختونخوا سے بھی ادھر ادھر سے بھی، اور ان کا یہ پروگرام تھا کہ ہم یہاں پہ جب جلسہ کریں گے تو جب جلسہ ختم ہوگا کو رات 12-1 بجے تو پھر یہیں سے ہم چل پڑیں گے اور جا کے اسلام آباد میں اپنی سپیس جو ہے وہ آکوپائی کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کہیں گے لوگوں کو کہ آ جاؤ۔ یہ 2 نومبر کا جو تھا ان کا بلف تھا۔ اب اس رپورٹ اور اس اطلاع کے اوپر جب حکومت نے اس جلسے کو منعقد ہونے کی اجازت نہیں دی، اپنی رٹ کو جو ہے وہ انفورس کیا، تو شیخ رشید صاحب جو مجھ سے بڑے ناراض ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں گیا آپ کا سمندر؟ آپ تو کہتے تھے کہ کل یہاں پہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، نواز شریف تم کو استعفیٰ دینا پڑے گا، نواز شریف تم کل دیکھنا کہ لوگ کس طرح سے یہاں پہ آتے ہیں۔ جب آپ کو اس جلسے سے منع کیا گیا تو سارے دن میں وہاں پہ کسی وقت بھی 11 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک شیخ رشید صاحب وہاں پہ ایک وقت میں 500 بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ جو وہاں پہ آئے اور آگے وہاں پہ آپ نے مجھے کہا کہ او تم نے مجھے چیلنج کیا تھا اور میں ادھر آ گیا ہوں۔ او بھئی میں نے تمہیں چیلنج صرف یہ تو نہیں کیا تھا کہ تم موٹر سائیکل پہ آؤ اور آگے پھر جو ہے وہ 5 منٹ میں جو ہے وہ چھرلی کی طرح موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھاگ جاؤ۔ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم آؤ، بہادر بنو، آگے جلسہ کرو۔ جب یہ موٹر سائیکل پہ وہاں پہ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لاشوں کی ضرورت کے تحت عمران خان صاحب نے تو شاید اس کو گولی مروانی ہے یا نہیں مروانی، اسے خودکشی کر لینی چاہیے اب شیخ رشید صاحب کو۔ اور بھائی وہاں پہ 500 بندہ ایک وقت میں اکٹھا نہیں ہوا، اور جب تم موٹر سائیکل پہ آئے ہو اور موٹر سائیکل سے اترے ہو، میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب اتر کے تم نے اس طرح سے وکٹری کا نشان بنایا اور تم بھاگے ہو، اس وقت تمہارے دل میں بھی یہی تھا اور میں بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور میرے بھی دل میں یہی تھا کہ ابھی ارد گرد سے جو ہے میں سمجھتا تھا کہ 200-400-500، لیکن آپ کا خیال ہوگا کہ 2,000-3,000 لوگ جو ہیں وہ دوڑیں گے اور آپ کی طرف آئیں گے، آپ کو کندھوں پہ اٹھائیں گے، اور وہ جو ہے وہاں پہ آپ کا پھر جلسہ بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ گرفتاری پیش کریں گے۔ میں نے ایسا بزدل سیاسی کارکن آج تک نہیں دیکھا، بلکہ شیخ رشید صاحب آپ نے تو سیاسی کارکن کی جو ہے نا اس ڈیفینیشن کو آپ نے جو ہے وہ آپ نے گندا کر دیا ہے۔ کرو گے سیاسی کارکن ہو تم گرفتاری پیش کرو گے، تم میدان میں آ کے پھر جو ہے وہ چوہے کی طرح جو ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور بھاگ گئے۔ جب یہ آیا ہے تو اس کا یہی خیال تھا کہ ابھی لوگ نکلیں گے۔ آپ نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ میرے خیال کے مطابق 400-500 اور اس کے خیال کے مطابق 2-3 ہزار بندے تو کیا، اس کے ساتھ صرف 3 آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کا نوکر تھا، ایک اس کا جو ہے وہ خان سامہ تھا، اور ایک اس نے فوٹوگرافر جو تھا وہ ساتھ رکھا ہوا تھا فوٹو کھینچنے کے لیے، جیسے جیسے میں موٹر سائیکل پہ جاؤں میرے فوٹو کھینچتے رہنا۔ لو یہ 3 آدمی اس کے ساتھ تھے، اور جب کوئی نہیں آیا تو پھر یہ گھسا وہاں پہ صحافیوں کے درمیان اور ایک ڈی ایس این جی کے اوپر بیٹھ گیا، اور جو سامنے صحافی جس طرح سے آپ میرے سامنے بیٹھے ان کے ساتھ خطاب کیا اس نے 5-7 منٹ، کوئی میرے متعلق بات کی، کوئی میاں نواز شریف صاحب کے متعلق بات کی، اور اس کے بعد جناب اترا اور پھر بھاگ گیا۔ وہ بھائی اتر کے تم سیاسی کارکن ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم پھر وہاں سے بھاگ رہے ہو۔ آؤ میدان میں آگے اسے کہتے ہیں کہ جی مجھے گرفتار کرو، گرفتاری پیش کرتے۔ ہم بھی جب سختی کا دور تھا، جب ہماری قیادت جلاوطن تھی، تو جب بھی کبھی کو وقت آیا تو ٹھیک ہے، اگر خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر کوئی مطلوبہ تعداد اگر کارکنوں کے لیے اکٹھی ہو سکتی تو ہم نے خود کو پیش کیا کہ بھی گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تم نے تو سیاسی کارکن ہونے کا جو نام ہے نا، تم نے تو اس کو جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ لیک لگا دی۔ یہ بہت شرم کی بات ہے آپ کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب آپ کو بطور سیاسی کارکن جو ہے نا
میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے باعث حزیمت بات ہے یہ، اور آپ کو اب آپ تو ساری دنیا کو شرم دلاتے ہیں، سب کو شرم دلاتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ تمہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا وہ شرم آنی چاہیے۔ یہ تم جو ہر روز ہی جو ہے جو چھت پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں لگاؤں چھلانگ لگانے، میں آخر میں مختصر بات، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی یعنی احمق کوئی کسی بھی ریاست کا، کسی صوبے کا کوئی چیف منسٹر یا کوئی منسٹر گزرا ہوگا کہ وہ سرکاری پروٹوکول بھی رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو لے کے جو ہے وہ ریاست کے اوپر ہی جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے۔ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر جو حرکت جو غلطی آج کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ، میں آج آن بیہاف آف پنجاب گورنمنٹ، آن بیہاف آف پنجاب اسمبلی، آن بیہاف آف دا پیپل آف پنجاب اور آن بیہاف آف خادم پنجاب میاں شہباز شریف، میں خیبر پختونخوا کے اپنے بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو ہیں وہ جس محبت اور پیار کے رشتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ہمارے پنجاب میں بستے ہیں، ان کا اتنا ہی حق ہے پنجاب میں بسنے کا، ان کا پنجاب میں کاروبار کرنے کا جتنا ہمارا حق ہے۔